یہ کہانی ہے ایک ایسے سائنٹسٹ کی جو لاکھوں لوگوں کی موت کا ذمہ دار ہے، لیکن دوسری طرف اسی سائنٹسٹ کی وجہ سے آج کروڑوں نہیں بلکہ اربوں لوگ زندہ بھی ہیں۔ 1918 میں جب اس سائنٹسٹ کو انسانوں کی سب سے بڑی پرابلم سالو کرنے پر نوبل پرائز دیا گیا تو اس کی فیملی اور دوستوں میں سے کسی نے بھی اس فنکشن کو اٹینڈ نہیں کیا، بلکہ دو اور نوبل پرائز ونر سائنٹسٹ نے تو اس کے خلاف پروٹیسٹ میں اپنا نوبل پرائز ہی ریجیکٹ کر دیا۔ آخر اس سائنٹسٹ نے ایسا کیا کیا تھا کہ اربوں انسانوں کی زندگیاں بچانے کے باوجود بھی آج دنیا اس سے شدید نفرت کرتی ہے؟ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں انسانی تاریخ کے سب سے بدقسمت مگر پاورفل سائنٹسٹ کے بارے میں، جس نے پوری دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ ہمارے جسم میں 4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں: آکسیجن، کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن۔ نائٹروجن زندگی کے لیے ایک بہت ہی ضروری ایلیمنٹ ہے، اور ہم یہ ایلیمنٹ پلانٹس کھا کر یا ان اینیملز کا گوشت کھا کر حاصل کرتے ہیں جو پلانٹس کھاتے ہیں۔ اگر ہماری زمینوں میں بار بار فصلوں کو اگایا جائے تو ہماری زمینوں میں آہستہ آہستہ نائٹروجن کی مقدار کم ہوتی رہتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ زمین میں نائٹروجن کی مقدار اتنی کم ہو جاتی ہے کہ اس میں کوئی پیڑ یا پودا اگ ہی نہیں سکتا۔ یہی ہوا تھا ہماری دنیا کے ساتھ 19ویں صدی میں، جب آبادی مسلسل بڑھ رہی تھی اور زمین میں موجود نائٹروجن کی سپلائی ختم ہو رہی تھی، اور اسی وجہ سے مشہور کیمسٹ ولیم کروکس نے 1898 میں پریڈکشن کری تھی کہ اگر زمین میں کم ہوتی نائٹروجن کا حل نہ نکالا گیا تو اگلے 30 سالوں میں آدھے سے زیادہ دنیا بھوک سے مر جائے گی۔ اس پرابلم کا حل صرف اور صرف کوئی کیمسٹ ہی نکال سکتا تھا۔ ویسے تو ہماری ہوا میں 78% نائٹروجن موجود ہوتی ہے، لیکن وہ اس فارم میں ہوتی ہے جسے پلانٹس یا اینیملز ڈائریکٹلی استعمال نہیں کر سکتے، اور آرٹیفیشل طریقے سے نائٹروجن کو تیار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کئی سالوں سے بہت کوششوں کے باوجود کوئی بھی سائنٹسٹ یہ کام نہیں کروایا تھا، مگر اس سب کو فائنلی کوئی بدلنے والا تھا۔ 1904 میں جرمنی میں موجود ایک 36 سالہ سائنٹسٹ فریٹز ہیبر کی اس پرابلم میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ ہیبر اس وقت یونیورسٹی میں ایک لیکچرر کے طور پر کام کرتا تھا۔ خوراک کو پورا کرنے کی اس لگن نے ہیبر کے اندر ایک آگ سی لگا دی، اور وہ اگلے 5 سال اس پرابلم کا حل نکالنے کے لیے مسلسل کوشش کرتا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر ہائیڈروجن اور نائٹروجن کو اکٹھا کر کے بہت زیادہ ٹیمپریچر پر پریشر دیا جائے تو نائٹروجن کے ایٹم سپلٹ ہو سکتے ہیں۔ مارچ 1909 جب اس ایکسپیریمنٹ پر ہیبر اپنی لیب میں کام کر رہا تھا، ہیبر نے ٹیسٹ کے طور پر چیمبر کا ٹیمپریچر 500 ڈگری تک بڑھا دیا۔ پھر وہ ہو گیا جس کی دنیا کے تمام سائنٹسٹ کو تلاش تھی۔ نائٹروجن ایٹم ٹوٹ گیا اور ہائیڈروجن گیس کے ساتھ مل کر وہ کمپاؤنڈ بن گیا جو پوری دنیا کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ اس کمپاؤنڈ کا نام ہے امونیا۔ جرمنی میں ہیبر کی دھوم مچ گئی۔ جرمنی کی سب سے بڑی کیمیکل کمپنی BASF نے اسے اس پروسیس کے رائٹس حاصل کر لیے، اور ہیبر راتوں رات امیر بن گیا۔ اگلے 4 سال کے اندر ہی اس کمپنی نے روزانہ 5 ٹن امونیا بنانا سٹارٹ کر دیا۔ اس فرٹیلائزر کے استعمال کی بدولت کسانوں نے اسی پرانی زمین پر پہلے کی بنسبت 4 گنا زیادہ فصل اگانا شروع کر دی، اور لوگوں تک خوراک بآسانی پہنچنا شروع ہو گئی۔ کافی زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کے جسم میں 50% نائٹروجن ایٹمز ہیبر کے اسی پروسیس کے نتیجے میں آئے ہوں۔ تو اگر آج آپ زندہ ہیں تو اس میں ہیبر کی ڈسکوری کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہیبر اب بہت مشہور ہو چکا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ میکس پلانک اور البرٹ آئنسٹائن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا۔ لیکن دوستو، اب اس کہانی میں وہ موڑ آنے والا ہے جس نے ہیبر کو دنیا کا ناپسندیدہ انسان بنا دیا۔ اس کی وجہ ہے ورلڈ وار 1۔ جب ورلڈ وار 1 شروع ہوئی تو ہیبر اس جنگ میں اپنی کنٹری جرمنی کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ جنگ شروع ہونے کے کچھ ہی مہینوں کے بعد جرمنی کا گن پاؤڈر اور ایکسپلوزیوز ختم ہونے پر آ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جرمنی کسی بھی وقت یہ جنگ ہار جائے گا۔ دوسری طرف ہیبر اس خوراک پیدا کرنے والے کمپاؤنڈ امونیا کے بارے میں کچھ اور بھی جانتا تھا۔ امونیم نائٹریٹ ایک زبردست فرٹیلائزر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی خطرناک بارود بھی ہے۔ اس کی مثال ہے اگست 2002 میں امریکہ میں ہونے والے بارودی دھماکے، جس نے پورے شہر کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ دراصل یہ دھماکہ ایک ویئر ہاؤس میں ہوا تھا، جہاں پر موجود 3000 ٹن امونیم نائٹریٹ کو آگ لگ گئی تھی۔
اور ایک بہت ہی بڑا بلاسٹ ہوا تھا جس سے 217 لوگ مارے گئے تھے۔ یہی ایکسپلوسیو میٹیریل بنانے کے لیے ہیپر نے اپنی فرٹیلائزر بنانے والی کمپنی میں امونیم نائٹریٹ کی تیاری شروع کر دی۔ کچھ ہی عرصے بعد ہیپر کا بنایا گیا بارود یعنی کہ امونیم نائٹریٹ دشمنوں کے پرخچے اڑا رہا تھا۔ ہیپر اس جنگ کو جلد از جلد جیت کر ختم کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھا۔ دسمبر 1914 میں وہ ایک ایسی ڈیڈلی گیس بنانے میں کامیاب ہو گیا جس کے ذریعے دشمن سپاہی چند ہی سیکنڈز میں تڑپ تڑپ کر مر جایا کرتے تھے۔ اس گیس کو کلورین گیس کہا جاتا ہے۔ 22 اپریل کی شام 6 بجے جرمنی فوجیوں نے 500 کلورین گیس سے بھرے سلنڈر الائٹ فوجوں کی طرف کر کے کھول دیے۔ گیس پورے میدان میں پھیل گئی اور دشمن فوجی تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ یہ اتنی تکلیف دہ موت تھی کہ دور کھڑے جرمنی فوجی بھی یہ سارا منظر دیکھ کر کانپ گئے۔ اسی دن دشمن کے 5000 فوجیوں کو اسی طرح مارا گیا۔ ہیبر کو آنر کے طور پر کیپٹن کا رینک دے دیا گیا۔ اس واقعے کے ایک ہفتے بعد ہیبر اپنے گھر آیا۔ اس نے اپنی اس اچیومنٹ کی خوشی میں اپنے گھر میں ایک پارٹی رکھی۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد ہیبر اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اچانک اسے گن فائر کی آواز سنائی دی۔ اس نے باہر آ کر دیکھا تو اس کی بیوی خودکشی کر چکی تھی۔ وہ اس ریگریٹ کا شکار تھی کہ اس کا شوہر کئی ہزار لوگوں کی موت کا ذمہ دار ہے، لیکن ہیبر کو اس حادثے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا، اسی لیے وہ اگلے ہی دن ٹرین پکڑ کر واپس اپنی فیکٹری پہنچ گیا۔ 1917 تک وہ اپنی فیکٹری میں 1500 ورکرز اور 150 سائنٹسٹ کے ساتھ مل کر کیمیکل ویپنز بناتا رہا۔ جرمن فوج نے ان ویپنز کو دشمن فوج پر کھل کر استعمال کیا، جس کی وجہ سے دشمن فوج کے 1 لاکھ سے زائد سپاہی اس گیس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ لیکن یہ سب کرنے کے باوجود بھی جرمنی ورلڈ وار 1 ہار گیا۔ ہیپر اس ہار سے بہت دکھی ہوا۔ کچھ ہی سال بعد وہ جرمنی چھوڑ کر سوئٹزرلینڈ چلا گیا اور وہاں 65 سال کی عمر میں ایک ہوٹل میں ہیپر کی موت ہوئی۔ ہیپر کی موت کے بعد جرمن حکومت نے اس کی فیکٹری کا چارج سنبھال لیا۔ اس زمانے میں ہیپر کے انسٹیٹیوٹ نے ایک سپرے زائکلون بی بنایا۔ اس گیس سپرے زائکلون بی کا استعمال کرتے ہوئے پھر آرمی نے جرمنی میں موجود لاکھوں یہودیوں کو چن چن کر مارا۔ ٹیکنالوجی نے جہاں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کری ہیں، وہیں ہماری تباہی کے لیے بہت سا سامان بھی بنایا ہے۔ فلیٹس ہیپر کی زندگی اس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ ایک طرف تو آج اس کی وجہ سے کئی گنا زیادہ خوراک پیدا کی جا رہی ہے، دوسری طرف لاکھوں لوگ اس کی وجہ سے ایک دردناک موت مرے۔ یہ ذہانت اوپر والے کی دین ہے۔ اسی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے جہاں آئنسٹائن نے ہمیں دنیا کے فزیکل لا سے انٹروڈیوس کروایا، وہاں اس نے ایٹم بم کی ایکویشن بھی دی۔ جس دن امریکہ نے ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا، اس دن آئنسٹائن نے کہا مجھ پر افسوس ہو۔ آئنسٹائن کبھی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ایٹم بم کو انسانوں کے خاتمے کے لیے استعمال کیا جائے، مگر بدقسمتی سے اس کے ایک فارمولے کی وجہ سے لاکھوں لوگ اپنی زندگیوں سے گئے۔ کوئی بھی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال ہی اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ انسانی تاریخ کو دیکھ کر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ انسان نے ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے دوسرے انسانوں کو موت کی بھیڑ چڑھایا ہے۔ یہ ساری ٹیکنالوجی اور ساری انوینشنز ایک دو-دھاری تلوار کی مانند ہیں، اور میرے حساب سے پچھلے 100 سالوں میں جتنی بھی انوینشنز ہوئی ہیں ان کا نقصان فائدے سے زیادہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو۔ لائک اینڈ سبسکرائب ٹو واچ مور انٹرسٹنگ کنٹینٹ۔